اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خود سلام کرتا ہے جو ماہ شعبان میں یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ 15 شعبان تک روزانہ تسبیح پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے سب خیریت و عافیت سے ہوں گے، صحت و تندرستی کے لباس میں ملبوس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے، رزق میں برکت عطا فرمائیے اور آپ نے اولاد پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ ان سب کی دلی مرادیں پوری فرمائیے۔ جس مقصد پر، جس مسرت پر آپ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال آپ کو مسرت اور خوش نصیب فرمائیے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ایسا تسبیحات جو سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، یہ تسبیحات ذرا سنبھل کر پڑھنا۔ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت نصیب ہو جائے، اولاد کامیاب ہو جائے، زندگی میں سکون و اطمینان ہو، بے شمار رزق و دولت حاصل ہو، مگر دولت کے لیے تسبیح ذرا سنبھل کر پڑھنا۔ ایسا نہ ہو کہ رزق میں برکت اور مال و دولت اتنا وسیع ہو جائے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ طریقہ کار بھی نوٹ پر مالے تاکہ تسبیحات بروکار لا سکے۔ محترم ناظرین، جاتے ہیں ان تسبیحات کی طرف جو 15 شعبان تک روزانہ بار بار پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا تو اندازہ آپ اسے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والے ہیں، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہماری روحانی حیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی کہ گندی جگہ پر نہ کرو، باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے کھڑے بیٹھے ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ بے شک کائنات کے اندر اور رات دن کا جو الٹ پیڑ ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود فرمائی۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ رب ذوالجلال کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دے۔ تو عقل مندوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے۔ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ساتھ میں ہی فرمایا سبحان اللہ، کیا عجیب شان ہے ذکر کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ رب ذوالجلال آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لیں گے۔ یہ تو حدیث شریف ہے، اس کے بارے میں بعض لوگ کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں ضعیف ہے یا کمزور ہے۔ اس قسم کی باتیں آج کل بہت سننے کو ملتی ہے، لیکن قرآن پاک کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ محترم ناظرین، یہ تو انتہائی مجرب ترین فضیلت، دل کو کھینچنے والی فضیلت، لیکن وہ تسبیحات جو 15 شعبان تک پڑھنا ہے، جاتے ہیں ان کی طرف۔ ذکر اللہ کی کثرت سے جنت کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نرم نرم بستروں پر ذکر کرنے والوں کو ذکر سے نہ روکو۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہوتا ہے۔ اب جن کو مالدار پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس صوفہ سیٹ بھی ہوں گے، اچھے اچھے بیڈ بھی ہوں گے، قالین بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گے، لیکن اگر وہ اللہ کو نہیں بولتے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تو
تو یہ چیزیں ماشاء اللہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن رہی ہے۔ مثلا ایک شخص وہ شاکر ہے، اللہ پاک نے اس کو گاڑی دی ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے اللہ تیرا بڑا شکر، تو نے میرے لیے بڑی آسانی پیدا فرمائی ہے، تو بیٹھتے ہی اس نے کما لیا۔ اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر کہ تو نے مجھے عزت دی ہے، یہ کہنے پر اس کا کام بن گیا۔ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، کھانا بھی اس کا ذکر بن گیا۔ پانی پیتا ہے تب بھی الحمدللہ، وہی پانی پینا اس کے لیے ذکر بن گیا۔ بازار میں پھرتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، 30 لاکھ نیکیاں اس کو مل گئی، اس کے لیے بازار جانا خیر کا ذریعہ بن گیا۔ اگر مشکل وقت آ گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو یہ ذریعہ بن گیا۔ خوشی کا وقت آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بھی ذریعہ بن گیا۔ ہر حال میں مسلمان کی جیت ہی جیت ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ محترم ناظرین بہن بھائیو، وہ تسبیحات جو بندہ ماہ شعبان المعظم یہ تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو خود سلام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کا ہوتا ہے اور جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ خوشی سے دیتا ہے۔ تو آج سے 15 شعبان المعظم تک روزانہ یہ تسبیحات لازمی پڑھا کرو۔ رزق میں برکت و کشادگی کے لیے، ہر حاجت پوری ہونے کے لیے، مال و دولت کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، گھر میں برکت و وسعت کے لیے، لڑائی اور فسادات جو گھروں سے نمٹنے کے لیے انمول تسبیحات 15 شعبان المعظم تک روزانہ 200 مرتبہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ ڈیر و خوش اور مسرت پائیں گے۔ کلمات نبوی نوٹ فرما لے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کمی کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرشتوں اور مخلوقات کی اس تسبیح سے کہاں غافل ہو جس کی برکت سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تسبیح کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح صادق سے فجر کی نماز تک روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھنے سے دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور ہر تسبیح کے بدلے اللہ ایک فرشتہ پیدا کریں گے جو قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا۔ محترم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔